میں ڈاکٹر شہنور حسین، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف اردو، رانی گنج گرلس کالج۔ تانیسی ادب جو ہے عورتوں سے متعلق باتیں ہیں، عورتوں کے ادب سے متعلق باتیں ہیں، عورتوں کے حقوق سے متعلق باتیں ہیں، عورتوں کے کیا مساوی حقوق ہونے چاہیے، جو سماج میں نابرابری کے جو روایت ایک زمانہ قدیم سے روا ہے، اس کے خلاف یہ احتجاج ہے تانیسیت، تاکہ عورتوں کو بھی برابر اور مساوی حقوق ملے اور وہ بھی ترقی کی راہوں پہ آگے بڑھیں، ان کے اندر بھی ایک خود اعتمادی اور عزت نفس کا احساس ہو۔ اس لیے ہی تانیسی ادب کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور سیمینارز ہو رہے ہیں، تاکہ خواتین کو مردوں کے برابر حقوق اور تمام سہولتیں ملنی چاہیے، حق رائے دہی ملنی چاہیے، سماج میں برابری کا حق ملنا چاہیے، تاکہ وہ بھی زندگی میں سکون اور پرسکون زندگی اور عزت وقار حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میری مقالے کا موضوع ہے صالحہ عابد حسین کی افسانوں میں تانیسی رجحانات، افسانہ آخری سہارا کے خصوصی حوالے سے۔ صالحہ عابد حسین کے افسانوں میں تانیسی رجحانات کی وضاحت سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تانیسیت کیا ہے اور اس کی کیا اغراض و مقاصد ہے، اس کی مختصر ہی صحیح وضاحت کرتی چلوں۔ دراصل تانیسیت فیمنزم ایک جدید اصطلاح ہے جو انگریزی کے لفظ فیمنزم کا متبادل ہے۔ لاطینی زبان میں فیمینا کے معنی عورت، ازم کے معنی نظریہ کے ہے۔ اس طرح تانیسیت سے مراد وہ نظریہ ہے جو عورتوں کے مسائل اور اس کے فلاح و بہبود اور یکساں مواقع اور حقوق کی بحالی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس زمن میں بہت ساری تعریفیں سامنے آئی ہیں، لیکن کسی بھی ایک تعریف کو مکمل کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ نہ عورتوں کی مکمل صراحت ممکن ہے اور نہ ہی عورتوں کے تمام مسائل کا بیان اور نہ ہی ان کے نامساوی حالات و حقوق کا بیان یا ان کی نوعیت کو ایک پیراگراف میں یا چند سطور میں بیان کرنا ممکن ہے۔ انہی پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تانیسیت یعنی فیمنزم کو مکمل صراحت و وضاحت تانیسیت کی مکمل صراحت و وضاحت ممکن نہیں، اور وہ اس لیے بھی کہ مختلف ادوار میں اور مختلف علماء ادب نے تانیسیت کی مختلف تعریفیں پیش کی ہیں۔ کوٹیشن حذف کر رہی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف ادوار، مختلف جغرافیائی حدود اور مختلف ادب کے اعتبار سے تانیسیت کی مختلف تعریفوں میں اختلافات پائے جائیں، لیکن بنیادی نقطۂ نظر اور مقاصد میں اختلافات نہ ہوں بلکہ یکسانیت پائی جائے، کیونکہ اس تحریک یا نظریہ کا مقصد عورتوں اور ان کے حقوق کا تحفظ اور فلاح و بہبود ہے۔ کوٹیشن حذف کر رہی ہوں۔ تانیسیت کی مزید تعریفوں اور وضاحتوں سے گریز کرتی ہوئی میں اصل موضوع کی طرف روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ صالحہ عابد حسین تانیسی ادب کی ایک مقبول و معروف ادیبہ وہ افسانہ نگار گزری ہیں۔ ان کی پیدائش 18 اگست 1913 عیسوی کو پانی پت پنجاب میں ہوئی۔ صالحہ عابد حسین کا سلسلہ مولانا الطاف حسین حالی کے علمی و ادبی گھرانے سے جڑا ہے۔ دراصل مولانا حالی کی ایک نواسی مشتاق فاطمہ تھی، جن کی شادی خواجہ غلام ثقلین سے ہوئی تھی۔ انہی دونوں کی ایک بیٹی تھی جن کا نام مصداق فاطمہ تھا، جنہوں نے تقریباً 9 سال کی عمر سے اپنا تخلیقی سفر شروع کیا، اور اردو کے ایک نامور ادیب اور احدثات مصنف ڈاکٹر عابد حسین سے جب ان کی شادی ہوئی، اس کے بعد ہی سے ان کا نام صالحہ عابد حسین ہوا۔ صالحہ عابد حسین نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کی تخلیقوں میں افسانے، ناول، ڈرامے اور مضامین شامل ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری کہانیاں، ڈرامے اور دریائی ڈرامے اور تحریریں بھی لکھی، بہت سی اہم کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ ان سب کے علاوہ انہوں نے مذہبی مضامین بھی تحریر کیے۔ ان کی مذہبی مضامین کا مجموعہ سلک کے گوہر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ صالحہ عابد حسین صرف ایک ادیبہ ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سماجی خدمتگار اور تعلیم نسواں کی علمبردار بھی تھی۔
جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سالیہ عابد حسین نے ناول، ڈرامے، افسانے اور ادبی مضامین اور بچوں کی کہانیاں وغیرہ سب کچھ لکھا، لیکن ادبی دنیا میں ان کی شناخت فکشن کے حوالے سے قائم ہوئی۔ ان کے 9 ناول اور 6 افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے ناولوں میں عذرا، آتش خاموش، راہ عمل، قطرہ سے گوہر ہونے تک، یادوں کے چراغ، اپنی سلیب، الجھی ڈور، گوری سوئے سیچ پر اور ساتواں آنگن کے نام آتے ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ نقش اول کے عنوان سے 1939 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ساز ہستی، نراز میں آس، نونگے، درد و درما اور 3 چہرے 3 آوازیں یکے بعد دیگرے شائع ہوئے۔ سالیہ عابد حسین کی افسانہ نگاری کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں چلائی جا رہی تھیں، جنگیں لڑی جا رہی تھی۔ چونکہ وہ دہلی میں رہتی تھی، اس لیے انہوں نے اس وقت کے تمام حالات اور جدوجہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد اور آزادی ملنے کے بعد تقسیم ہند کا واقعہ، فساد کے ظلم و ستم اور تباہ کاریوں کو اپنے افسانوں میں بڑی سچائی کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں انسان کا سکھ دکھ اور خاص طور پر عورت کا دکھ، درد، خوشی، غم، بلکہ اس کی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں اور آزاد ہندوستان میں عورت کے کردار کو بخوبی پیش کیا گیا ہے۔ اپنے افسانوں میں انہوں نے دہلی کی مسلم متوسط طبقے کی طرز زندگی، تہذیب و معاشرت کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ دراصل ان کے موضوعات ان کی حقیقی زندگی کا آئینہ دار ہیں۔ غیر مسلموں کی طرز زندگی کو بھی سالیہ عابد حسین نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے افسانے خوشی کی چند گھڑیاں، ایک عالم ہے رنگ و بو میں، ملاپ اور ہمدرد وغیرہ میں پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے سماج کی برائیوں، خامیوں اور عورتوں پر ہونے والے زیادتیوں کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اصلاحی افسانے بھی لکھے۔ سالیہ عابد حسین نے کس طرح عورتوں کے کرب کو سمجھا اور برسوں سے عورتوں پر ہونے والے مظالم و زیادتی اور حق تلفی پر آواز بلند کیا، اس کی ایک مثال میں افسانہ درد و درما سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پھول دہی، پھول رانی، رام دہی، لاجونتی اور اس جیسی ہزاروں سال لاکھوں عورتیں، یہ جو صدیوں سے ہماری خدمت کر رہی ہیں، جو آج بھی آزاد ہند میں ہماری سیوا کرتی ہیں، ہماری گندگی دھوتی ہیں، اور ہم نے کیا دیا؟ آئین سے انہیں کچھ حق ملے، وہ بڑے فخر سے ووٹ ڈالنے جاتی، اور بس۔ اس سماج نے اسے کیا دیا؟ مٹ کے سماج نے رسوم و رواج۔ افسانہ درد و درما، سالیہ عابد حسین، صفحہ نمبر 8۔ سالیہ عابد حسین کا افسانوی مجموعہ نراس میں آس کے تقریباً تمام افسانوں میں ان کی آپ بیتی نظر آتی ہے، اور وہ کئی بار گاندھی جی کا ذکر ایک ہمدرد اور ایک قومی رہنما کے طور پر کرتی ہوئی نظر آتی، کیونکہ وہ گاندھی ازم سے کافی متاثر تھی۔ وہ پریم چند کی طرح اپنے افسانوں میں عام فہم زبان کا استعمال کرتی ہیں، وضاحت و صراحت سے کام لیتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی اخلاقی درس بھی دیتی ہیں۔ سالیہ عابد حسین نے اپنے بیشتر افسانوں میں عورتوں کی دکھی زندگی، بے چارگی، مظلومی اور سماج میں ان کی حق تلفی اور بے چینی کو اہم موضوع کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن وہ عورت کی مظلومیت و لاچارگی کا نقشہ کھینچتے وقت اس کی طاقت و قوت کا احساس بھی دلاتی نظر آتی ہیں۔ ان کے افسانوں کے جائزے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سالیہ عابد حسین خاص طور پر عورتوں کے لیے لکھتی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ عورتوں ہی کے لیے لکھتی ہیں۔ وہ عورتوں کے مسائل، اس کی بے بسی، بے چارگی، سماجی حیثیت، تعلیمی نظام، سیاست، اصلاح معاشرہ اور انسان دوستی وغیرہ موضوعات کو وسیع انسانی جذبات کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ سالیہ عابد حسین نے اپنے افسانوں میں جذبہ عشق کو بہت اعتدال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بیشتر جگہوں پر انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سماج میں عورتوں کے مقابلے مردوں کو زیادہ عزت و اہمیت حاصل ہے،
عورتوں کو مردوں سے کمتر درجہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی افکار کا حسن، مشترکہ تہذیبی اقدار، سماجی بصیرت، ذاتی تجربوں اور مشاہدوں کی بھرپور عکاسی کی ہے، اور انہوں نے متوسط اور نچلے طبقوں کی زندگیوں کو بطور خاص موضوع بتاتے ہوئے اعلیٰ طبقے کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ سالیہ عابد یہ حذف کر رہی ہوں۔ جی سالیہ عابد حسین صبر کا پیمانہ لفظ ہو رہا ہے۔ جی سر، میں مختصر کرتی ہوں سر۔ سالیہ عابد حسین کے افسانوں کے جائزے سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے افسانے تانیسی ادب کی ادبیت سے بھرے ہیں۔ ان کے موضوعات عورتوں کے تمام تر حالات کی عکاسی کی گواہ ہیں۔ بلا شبہ ان کے افسانوں میں تانیسی رجحانات کی بھرپور عکاسی جگہ بجگہ نظر آتی ہے۔ اپنی اس بات کو مزید صداقت میں سالیہ عابد حسین کے ایک افسانوی مجموعے نیراث میں آس میں شامل ایک اہم افسانہ آخری سہارا کے چند خصوصی حوالے پیش کرتی ہوں۔ افسانہ آخری سہارا ہندوستان کی آزادی کے ساتھ تقسیم ہند کا المناک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سالیہ عابد حسین نے تقسیم ہند کے اس المناک واقعے کے ساتھ ہونے والے ہندو مسلم فساد کا ذکر کیا ہے، اور اس فساد میں جانی مالی نقصانات کے ساتھ عورتوں کی عصمت دری کے طرح طرح کے واقعات ایک عورت کی زبانی بیان کیا ہے۔ افسانے کا آغاز یوں ہوتا ہے: میں کون ہوں؟ حسن و جمال کا مرقع، لطافت و نزاکت کا مجسمہ، نگینوں کی دنیا، قدرت کا حسین ترین شاہکار، خالق کائنات کی لطیف ترین تخلیق۔ ایسے کتنے خوبصورت ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ میں انسان کو جنم دیتی ہوں، انسان کی پرورش کرتی ہوں، آدمیت کو سنبھالتی ہوں۔ میرے ہی وجود سے دنیا قائم ہے، میری ہی ذات سے دنیا کے بزرگ ترین انسانوں کی قبائل صفات بنی ہیں: سقراط اور افلاطون، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسین اور علی رضی اللہ عنہ، کرشن اور بدھ، لنکن اور گاندھی، اقبال اور ٹیگور میری ہی ڈالی کے پھل، میرے ہی باغ کے پھول، میرے ہی ریاضت کے ثمر ہیں۔ ایک عورت کی اس خوبصورت اس سے کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روپ اور ہر رنگ میں حسین ترین مخلوق ہے، لیکن ہر روپ سے اعلیٰ اس کا ماں ہونا پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ ماں نے بڑے بڑے عالم کو پیدا کیا، پیغمبروں اور ولیوں کی پرورش کی۔ ایک عورت کی سب روپ ہی میں حسین ترین روپ ماں کا ہے۔ ایک کوٹیشن دینا ضروری سمجھتی ہوں اس سے کہ تاکہ اس کا منظر سامنے آ جائے۔ سالیہ عابد حسین نے کس دردناک انداز میں عورت کے اس افسانے کا ایک خاص کوٹیشن میں آپ کے گوش کا گزار کرا کر کے مختصر کرنا چاہوں گی۔ خالق کائنات نے میرے لیے ماں کا متورک مقام مقدر کیا تھا۔ اس کی بدبخت مخلوق نے مجھے اس آسن سے کھینچ کر اپنے ہوس کے ناپاک تخت پر گرا دیا۔ میں عورت ہوں، قدرت کا حسین ترین شاہکار، انسان کا مظلوم ترین شکار۔ عورت، ہزاروں برس سے میں مرد کے ہاتھوں ظلم و ستم، ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ کہیں مجھے ملکہ سے لونڈی بنا کر رکھا گیا، کہیں مجھے بیوی اور ماں بنانے کے بجائے ہوس رانیوں کا اعلی کار بنا کر ذلیل کیا گیا، کہیں مجھے پیدا ہوتے ہی دفن کیا گیا، کہیں مجھے جوانی میں شوہروں کے ساتھ زندہ چتا میں جلا دیا گیا۔ یہ تھوڑا رہ جائے گا، تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں۔ اس افسانے میں دراصل تقسیم ہند میں ہونے والے فسادات میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے، ان کی جس طرح سے عصمت دری ہوئی، اس کی عکاسی کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر دوں گی۔ یہ راول پنڈی ہے، وہ دیکھو سینکڑوں مردوں کا ایک گروہ چکتا چلاتا نعرے لگاتا چلا آ رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر انسانیت کا کوئی شائبہ
तुम्हारे दिल में शराफत का कोई जर्रा भी बाकी है तो ये मंजर चश्मे तस्वुर से देखना भी रूह को लर्जा देने वाला होगा। ये वहशी कमारी ब्याही बुढ़ी जवान औरतों के एक ग्रोह को अपने हल्के के अंदर लिए फिर रहे हैं, जिनके जिस्म से कपड़े का एक एक तार खींच लिया गया है। इंसानियत की इतनी बड़ी तौहीन कि रूह कांप जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए, ऐसा मंजर सालिया आबिद हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था और फिर हमें दिखा रही हैं। इंसानियत का किस तरह बहाना नाच है, लानत है ऐसे समाज पर जिसने औरतों को सिर्फ हवस के लायक समझा। कंक्लूजन कर रही हूँ। आखिर में गांधी जी की शक्ल में एक औरतों का हमदर्द सामने आते हैं और उन्होंने औरतों की इज्जत और अजमत का लोगों को एहसास दिलाया। फसाद खत्म होने के बाद जो औरतें बची वो अपना घर लौटना चाहती थी, लेकिन उनके घर वाले वापस लेना नहीं चाहते थे। ऐसे में गांधी जी ने औरतों को मजलूम, बेकसूर, बावकार, बाकिरदार, शरीफ, नेक और मोहतरम बताया। लोगों में ऐलान किया कि ऐसी औरतें काबिल मोहब्बत, काबिल एहतराम हैं। उनके जिस्म और रूह पर लगे जख्म को मोहब्बत, वफा और इज्जत के मरहम से भरा जाए और उन्हें घर में इज्जत से लाया जाए और उनकी दिलजोई की जाए ताकि उनका जख्म भर जाए। एक दिन ऐसा होता है कि ये गांधी जी के ऊपर हमला होता है और उनको वो इस जहान फानी से चले जाते हैं और आखिरी सहारा जो औरतों का होता है, जिस पे औरतों ने एक सांस लिया था, एक यकीन का एहसास किया था कि आज हम महफूज हो रहे हैं, फिर से वो आखिरी सहारा छिन जाता है। शुक्रिया।